وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی قابل صد احترام علماء کرام معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کے اندر سب سے مبارک جگہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں۔ اور پھر مسجد میں بھی ہم بیٹھے ہیں اللہ کی کتاب لا ریب قرآن کی نسبت سے۔ اس بات میں شک کوئی نہیں مرشد کریم محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس مجلس میں اللہ کی کتاب پڑھی پڑھائی جاتی ہے، سنی سنائی جاتی ہے، اس مجلس کو فرشتے آ کر گھیرا دے دیتے ہیں۔ اور جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، فرشتے رب کے حضور جا کے حاضر ہوتے ہیں۔ رب کریم جو علیم بکل شیء ہے،
ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک مجلس سے آ رہے ہیں جس مجلس میں لوگ بیٹھ کے تیرے تذکرے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ربا دیکھا تو کوئی نہیں۔ اچھا اگر دیکھ لیتے تو پھر اللہ اگر تجھے وہ دیکھ لیتے تو تیرے ذکر کی دیوانگی کے اندر ساری حدوں کو کراس کر جاتے۔ پھر رب کریم پوچھتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ وہ مانگ کیا رہے ہیں مجھ سے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت کے سوالی ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں اچھا ہم نے جنت دیکھی ہے؟ نہ اللہ جنت دیکھی تو کوئی نہیں۔ اگر دیکھ لیتے اللہ اگر دیکھ لیتے تو اس سے مزید ذوق شوق کے جنت کی طلب میں لگ جاتے۔ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ان میں سے ایسا تھا جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا، پھنسا ہوا تھا۔ وہ حدیث میں آتا ہے جواب اللہ نے دیا یہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، کسی کو پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اس کی توفیق سے یہ تقریب منعقد ہوئی، میں حاضر ہو گیا، آپ حاضر ہو گئے۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنے فضل سے اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، لیکن ہمارے ماحول میں آج کل ایک رواج بن گیا کہ دنیا کی بات لوگ کان لگا کے توجہ سے سنتے ہیں اور دین کی بات سننے کو پہلے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اگر آ بھی جائیں تو دونوں کان کھلے رکھتے ہیں، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا نکالنے کے لیے۔ آپ سے گزارش کروں گا، میں اللہ کی توفیق سے جتنی گزارشات کروں آپ ساتھی ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے۔ بہرحال جنت کی طلب تو ہم سب کو ہے، لیکن اب وہ جنت ملے گی کیسے؟ بیٹھے بیٹھے تو پاکستان میں 5 مرلے کا پلاٹ کوئی نہیں خرید سکتا، اس کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو کیا اللہ اتنی بڑی جنت؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو سب سے ادنا جنتی ہوگا نا، ادنا یہ مشکل لفظ ہے، سب سے چھوٹے درجے کا جو جنتی ہوگا نا، اسے اللہ جو جنت الاٹ کرے گا، اس کو جو جائیداد ملے گی وہ اس ساری دنیا سے بڑی ہوگی۔ لیکن ملے گی کیسے؟ ملے گی کیسے یہ بات سمجھنی ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی۔ جنت پیسے سے بھی نہیں ملتی، نہیں تو قارون خرید لیتا، بادشاہی سے بھی نہیں ملتی، فرعون خرید لیتا، سمجھداری اور ہنر مندی سے بھی نہیں ملتی، نہیں تو حامان خرید لیتا۔ بات تو میری
لمبی ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک جملے میں آپ کو بتاؤں جنت کیسے ملے گی، تو جنت ملے گی آمنہ کے لال بے مثال کی سچی غلامی سے۔ آمنہ کے لال بے مثال کی، بولو ذرا کون سی غلامی؟ غلامی دو قسم ہے، سچی جھوٹی 1 نمبر اور 2 نمبر۔ سچا عاشق اور سچا غلام وہ ہے جس کا عقیدہ وہی ہوگا جو عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ وہی ہوگا جو طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا خیال کرو جنت کیسے ملے گی۔ ایک شخص آیا میرے مدنی کی مجلس میں، ایک شخص آیا میرے مدنی کی مجلس میں اور آ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، دلنی علی عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہاتی بندہ ہوں، بڑے دور سے آیا ہوں، روز روز آپ کی مجلس میں حاضر ہو نہیں سکتا، اس لیے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول اگر میں وہ عمل ساری زندگی کرتا رہوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ گویا کہ اس دیہاتی نے نبی علیہ السلام سے آ کے جنت میں جانے کا وظیفہ پوچھا۔ اللہ کے رسول جنت میں جانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے بھی کبھی وظیفہ پوچھا ہے جنت جانے والا؟ آپ لوگ تو پوچھتے ہیں اولاد کے لیے وظیفہ بتاؤ، گاڑی کے لیے، بنگلے کے لیے، بیوی کے لیے، ہیں دولت کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے۔ کبھی پوچھا ہے جنت کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ او آج سن لو، اللہ کے رسول مجھے ایک وظیفہ بتائیں کہ اگر میں وہ وظیفہ ساری زندگی کرتا رہوں دخلت الجنت، اور میں وہ وظیفہ کر کے جنت چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے اس آنے والے سوالی کو وظیفہ بتایا، فرمایا اے میرے مرید خیال کر، 4 کام ساری زندگی کرتے رہنا، تو ضرور جنت چلا جائے گا۔ کتنے کام؟ 4 کام تو نے کرنے، اگر یہ 4 کام تو ساری زندگی کرتا رہا تو پکی بات ہے، یقینی بات ہے، تو جنت چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، جب نبی علیہ السلام نے اسے وظیفہ بتایا، وہ 4 کام بتائے، وہ بندہ اٹھ کے جانے لگا اور جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی مجلس سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان امسک بھی دخل الجنہ، او میرے مریدو، او میرے صحابہ، اگر یہ بندہ ان 4 کاموں کو پابندی سے کرتا رہا، سن لو یہ بندہ جنت چلا جائے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیز، خیال کر، میں بھی چاہتا ہوں اللہ مجھے جنت عطا کر دے، تو بھی چاہتا ہے اللہ تجھے جنت عطا کر دے۔ اب جنت ملے گی کیسے؟ آمنہ کے لال نے وظیفہ بتا دیا، 4 کام ہم کریں گے، جنت کون دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے مریدہ، پہلا کام یہ ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ او میرے مریدہ، جنت جانے کے لیے، جنتی بننے کے لیے، سچا محمدی بننے کے لیے، سچا مومن،
سچا مسلمان بننے کے لیے، اللہ اکبر، اولیاء کرام کا وفادار بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے تعبد اللہ۔ اور آنے والے سوالی ساری زندگی عبادتیں کرنا تو صرف کس کی کرنا؟ تعبد اللہ، عبادتیں کرتے رہنا اپنے اللہ ہی کی، اور خیال کرنا بھلا تشرک بھی شیئا، اس عبادت والے حق کے اندر، اس عبادت والے حق کے اندر، اس عبادت والی تعظیم کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا۔ اور میرے عزیز خیال کر ذرا، ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا کلمہ تو پڑھ، کلمے کو سمجھ تو صحیح، کلمے کو سمجھے بغیر کوئی محمدی ہو نہیں سکتا، کلمے کو سمجھے بغیر کوئی جنتی ہو نہیں سکتا۔ میرا مرشد محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ ہو۔ سوچا کرنا جاؤ میرے عزیز، سوچا کرنا ذرا میرے عزیز، میرے مرشد محمد کریم سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا، میرے مرشد سے حسین چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا، میرے مرشد سے ستھرا کردار کسی کا نہیں ہو سکتا، میرے مرشد سے زیادہ اچھا رویہ کسی کا ہو نہیں سکتا، میرے مرشد سے زیادہ پیارا انداز باز، انداز خطابت کسی کا ہو نہیں سکتا۔ لیکن دیکھ تو صحیح نا، مکے کا چوراہا ہے، نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہے مکہ کے چوک کے اندر۔ اللہ اکبر، راوی کہتا ہے میں صبح کے وقت گزرا مکہ کے چوراہے سے، دیکھتا ہوں مکہ کے چوک کے اندر ایک حسین جمیل جوان کھڑا ہے، اور وہ جوان لوگوں کو وہ پیغام سنا رہا ہے جو پیغام جنت کی کنجی ہے، جو پیغام جنت کی، وہ پیغام سنا رہا ہے جو پیغام فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے، جو پیغام حبیب نجار کو سمجھ آ جائے تو اللہ کا ولی بن جائے۔ لیکن اگر وہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو سمجھنا ہے تو جہنمی ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام پیغمبروں کی بیویوں کو سمجھنا ہے تو جہنمی ہے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابا کو وہ پیغام سمجھنا ہے تو جہنمی ہے۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا کیا ہوں، ایک جوان مکہ کے چوک میں کھڑا ہے، وہ ایک پیغام لوگوں کو سنا رہا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں، کچھ لوگ زمین سے خاک اٹھا کے اس کے چہرے پہ ڈال رہے ہیں، کچھ لوگ تو ظالم اس کے چہرہ مبارک پہ تھوک رہے ہیں۔ یہ جوان کون ہے؟ والضحیٰ کے چہرے والا محمد الرسول اللہ ہے، واللیل کی زلفوں والا محمد الرسول اللہ ہے، ورفعنا لک ذکرک کی شان والا محمد الرسول اللہ ہے۔ لیکن چہرے پہ لوگ تھوک رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، خاک پھینک رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، او گالیاں بک رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ اور میرا محمد لوگوں کو پیغام سنا رہا ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ پیغام کیا ہے او لوگو؟ ولیوں کی ولایت برحق ہے، جو ولی کی ولایت کا انکار کرے قرآن کا انکار ہے، نبیوں کی نبوت برحق ہے،
جو کسی نبی کی شان میں رائی کے دانے جتنی گستاخی کرے مسلمان تو کجا انسان نہیں، لیکن ولی ولی ضرور ہے رب کے شریک نہیں، نبی نبی ضرور ہے رب کے شریک نہیں۔ یہی پیغام سارے نبی دیتے گئے، اور اوپر سے چلنا آدم علیہ السلام سے چل سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کہتا ہے لوگوں میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ ضرور ہوں، میں موسیٰ کلیم اللہ ضرور ہوں، میں عیسیٰ روح اللہ ضرور ہوں، میں محمد الرسول اللہ ضرور ہوں، لیکن لا الہ معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ یہ پہلی شرط ہے جنت جانے کی۔ اب تھوڑی توجہ کر میرے عزیز، اس بات کو سمجھ لے، یہی بات ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہی مسئلہ ہے جس کے لیے نوح علیہ السلام نے 950 سال مارے کھائیں، یہی مسئلہ ہے جس مسئلہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے مدین تک کا پیدل سفر کرنا پڑا، یہی وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے میرے نبی کو پتھر کھانے پڑے، میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں۔ خیال کر، یہی وہ مسئلہ ہے جسے مانے تو ابو بکر صدیق بن جائے، انکار کرے تو ابو جہل بن جائے۔ خیال تو کرنا لا الہ معبود کوئی نہیں، لا الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہاں تک سب کہتے ہیں، آگے چل۔ عبادت کیا ہے میرے عزیز؟ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بولا گا کتنی ہیں؟ اچھا میں کبھی کبھی بیان کے آخر میں سنا بھی کرتا ہوں، دیں گے جواب انشاءاللہ۔ عبادت کی 3 قسمیں، نمبر 1 بدنی عبادت، نمبر 2 زبانی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت۔ کلمے میں ہم سب نے اقرار کیا عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ اقرار کیا بدنی عبادت کے لائق بھی اکیلا کون، مالی عبادت کے لائق بھی اکیلا کون، زبانی عبادت کے لائق بھی اکیلا کون۔ اب ذرا خیال کر، بدنی عبادت کیا ہے؟ سجدہ بدنی عبادت ہے، رکوع بدنی عبادت ہے، طواف بدنی عبادت ہے۔ ذرا خیال کر، زبانی عبادت کیا ہے؟ غائبانہ پکارنا، سارے کہو یا اللہ، یہ ہم نے عبادت کی ہے کیونکہ غائبانہ پکار عبادت ہے، اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ نمبر 3 مالی عبادت، جیسے قربانی، مالی عبادت جیسے نظر، نیاز، منت، منوت، چڑھاوا، یہ ساری مالی عبادتیں ہیں، اور کلمے میں تو خود اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، سجدے کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں، طواف کے لائق کوئی نہیں، غائبانہ پکار کے لائق کوئی نہیں، نظر کے لائق کوئی نہیں، نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت کے لائق کوئی نہیں، منوت کے لائق کوئی نہیں، چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں، کیونکہ یہ سب عبادت ہے، اور عبادت کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ نماز میں بھی کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں عبادت کریں گے تو صرف تیری، مصیبتوں میں مدد مانگیں گے تو صرف تجھ ہی سے، کسی اور سے۔ اس لیے
نبی علیہ السلام نے فرمایا او سوالی پہلا کام جو کر تو جنت میں چلا جائے گا تعبد اللہ عبادت کر صرف اللہ ہی کی عبادت کر صرف اللہ عبادت کر صرف اللہ ہی کی لیکن عبادت رلے والی نہیں جاگ رہے ہو عبادت رلے والی نہیں عبادت اللہ کی کر ولا تشرکوا بہ شیئا ایسی عبادت کر کہ جس عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہ کر ملاوٹ نہ کر عبادت میں قرآن کا انداز دیکھ ذرا اللہ اکبر رب کا قرآن دیکھا کرو میرے عزیز رب کریم نے قرآن مجید میں تجھے مجھے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی یہ سورہ نحل ہے آیت نمبر 66 ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ کہتا ہے آؤ میرا بندہ میں تجھے وہ مسئلہ سمجھاؤں جو مسئلہ سمجھ کے تو جنت جا سکتا ہے وگرنہ جنت نہیں جا سکتا اللہ کوئی مشکل بات تو کرے گا مجھے سمجھ نہیں آئے گی فرمایا ناؤ میرا بندہ اگر تو جٹ ہے زمیندار ہے تو میں خدا تجھے سادے انداز میں سمجھانے لگا ہوں اللہ کیسے فرمایا او میرا بندہ تیرے گھر کے اندر کوئی گائے ہوگی کوئی بھینس ہوگی کوئی بکری ہوگی اللہ اکبر اگر تیرے اپنے گھر میں نہیں تو پڑوسیوں کے گھر ہوگی اگر پڑوسیوں کے گھر میں نہیں تو کسی باڑے میں چلا جانا جنت حاصل کرنے کے لیے باڑے تک کا سفر کرنا کوئی مشکل تو نہیں ذرا باڑے میں چلا جا دیکھ ذرا اس جانور پالنے والے کو جاتا ہے کھیت کے اندر کھیت میں جا کے سبزہ کاٹ کے لاتا ہے اب غور کرنا شروع کر جو سبزہ کاٹ کے وہ زمیندار جانور پالنے والا لا رہا ہے اس سبزے کو زمین سے اگانے والا اکیلا کون ہے اللہ کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ او میرا بندہ خیال کر ولی کو ولی مان نبی کو نبی مان اور میں خدا کو وحدہ لا شریک مان یہ میری شان ہے بارشیں برسانا میری شان ہے زمین سے سبزے اگانا میری شان ہے میرے سوا کوئی زمین سے گھاس کا ایک دن کا بھی اگا نہیں سکتا ذرا توجہ کر زمیندار نے وہ گھاس کاٹا اللہ اکبر جن ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے یہ ہاتھ دینے والا کون ہے اللہ اکبر وہ گھاس اٹھا کے کاٹ کے اٹھا کے لے آیا اسے چارہ بنا کے جانور کے سامنے ڈال دیا اب وہ جانور کھا رہا ہے جانور بولو جانور بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے انسان اور جانور میں یہی فرق ہے جانور کھاتا ہے بغیر بسم اللہ پڑھے اور مسلمان کو کھانا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے جانور اور انسان میں یہی فرق ہے جانور کے سامنے جو آیا کھا جاتا ہے چاہے مالک نے اپنے کھیت سے لایا ہو یا کسی اور کی چوری کر کے لایا ہو جانور کو نہیں پتا حلال ہے یا حرام ہے مسلمان پہ فرض ہے پہلے دیکھ حلال ہے تب کھا وگرنہ نہ کھا اللہ اکبر ذرا توجہ کر جانور کے سامنے چارہ ڈالا وہ چارہ گیا جانور کے معدے میں جانور کے معدے میں ایک مشینری لگی ہوئی ہے لگی ہوئی نہیں میرے رب کی لگائی ہوئی ہے کس کی لگائی ہوئی ہے
اللہ اکبر، وہاں جا کے وہ چارہ ہضم ہوا۔ چارہ ایک ہے، اس ایک چارے سے 3 چیزیں بنی، 2 پلیت 1 پاک۔ خون بھی بنا تو اسی چارے سے، گوبر بھی بنا تو اسی چارے سے، خون بھی ناپاک گوبر بھی ناپاک۔ ایک تیسری چیز اللہ نے اپنے بندے کو دینی تھی، اللہ نے مجھے دینی تھی، اللہ نے آپ کو دینی تھی۔ وہ تیسری چیز کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور میرا بندہ، میں خدا نے اپنی قدرتوں سے تجھے دودھ دیا، لیکن ملاوٹ والا نہیں، خالص دودھ دیا، ملاوٹ والا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دودھ میں پانی نہیں ڈالتے، پہلے ہی نا آدھی بالٹی پانی کی بھر کے لے کے بسم اللہ کر کے بھینس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ناؤ میرے عزیز، آج ذرا مسئلہ سمجھ۔ لبناً خالصا، ملاوٹ والا دودھ تجھے پسند نہیں، اگر اس دودھ میں تھوڑا سا خون ہوتا قبول کر لیتے آپ؟ اگر تھوڑا سا گوبر ہوتا قبول کر لیتے؟ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، جب انسان ہو کے تجھے دودھ میں رلا برداشت نہیں، ملاوٹ برداشت نہیں، تو میں رحمان ہو کے اپنے عبادت والے حق کے اندر ملاوٹ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس لیے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، عبادت کر صرف اللہ ہی کی، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ ذرا توجہ کر، جس طرح جنت کے اندر مختلف درجے ہوں گے، جنت کے اندر مختلف درجے ہوں گے۔ ایک جنت میں درجہ ہوگا خواص کا، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہوگا عوام کا۔ اسی طرح جہنم کے اندر بھی درجے ہوں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں جو سب سے چھوٹے درجے کا جہنمی ہوگا، جہنم میں جو سب سے چھوٹے درجے کا عذاب ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے آگ میں، ان کی پنڈلیوں تک آگ ہوگی، آگ اور انگاروں میں کھڑے ہوں گے۔ میں اور تو اتنے نازک ہیں، گرمیوں کے اندر ہم گرم فرش پہ بھی پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ اس آگ میں وہ جہنمی کھڑے ہوں گے اور ان کا دماغ یوں ابل رہا ہوگا جیسے ہانڈی ابلتی ہے۔ اللہ پاک ایک جہنمی سے سوال کرے گا، اگر میں تجھے ساری دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دوں، میرے الفاظ پہ غور کرو، اگر میں تجھے ساری دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دوں، وگرنہ اس دن کسی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا، حج بھی بڑے کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے، اعتکاف بھی بیٹھا ہوگا، نفلیں بھی پڑھی ہوں گی، صدقے خیرات بھی کیے ہوں گے، افطاریاں بھی کروائی ہوں گی، لیکن نیکیاں تو کرتا رہا، گناہوں سے باز نہیں آیا، لوگوں کے حق کھانے سے باز نہیں آیا، بہنوں بیٹیوں کی وراثتیں کھا کے حاجی بنا رہا۔
اب اللہ پاک اسے کہے گا اچھا یہ تیری نیکیاں ہیں لیکن ٹھہر حساب کتاب باقی ہے. وہ لوگ آ جائیں گے جن کے حق یہ دنیا میں مار کے گیا تھا. وہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کہے گا ہاں یہ بندہ کھڑا ہے, اس کی زمین اس کا پلاٹ تو کھا کے آیا ہے, واپس کر. اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. اس کے پیسے تو کھا کے آیا, واپس کر. اللہ کچھ نہیں. اللہ فرشتوں کو کہے گا اس کی نیکیاں اٹھا کے حساب کتاب کر کے ان کو دیتے جاؤ. نیکیاں جائیں گی اس کی. آخر نیکیاں ختم ہوں گی, لوگ پھر بھی کھڑے ہوں گے. اللہ پھر حکم دے گا ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈالو, اور یہ لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم چلا جائے گا. اس دن تو کسی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی. اللہ پوچھے گا او میرا بندہ اگر میں تیرا خدا تجھے آج دنیا کے خزانے دے دوں تو کیا دنیا کے وہ سارے خزانے دے کر آج تو اس عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا؟ یہ بندہ تڑپ کے کہے گا جی اللہ میں وہ دنیا کے سارے خزانے دینے کو تیار ہوں, ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا. کسی طرح میری جان چھوٹ جائے, کسی طرح میری خیال کرو. دنیا میں وقت ہے, اللہ نے جن کو دیا ہے اللہ کے دین پہ لگا لو. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے تم میں سے کون ہے جسے اپنا مال پسند نہ ہو وارثوں کا مال پسند ہو؟ اپنا پسند نہ ہو وارثوں کا مال پسند ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہیں پسند کرتا, ہر بندہ اپنا مال پسند کرتا ہے. فرمایا تمہارا اپنا مال وہ ہے جو زندگی میں اللہ کے راستے میں لگا کے چلے جاؤ گے, وہ تمہارا ہے. اور جو تم نے اللہ کے راستے میں نہیں لگایا وہ وارثوں کا ہے, تمہارا تو کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ میں وہ سب کچھ دے کے جان چھڑانے کو تیار ہوں. توجہ چاہتا ہوں, بڑی ضروری بات. اللہ کہے گا او میرا بندہ میں نے تو تجھ سے ایک چھوٹی سی چیز مانگی تھی, اگر وہ چیز لے کے آ جاتا تو آج جہنم میں نہ پڑا ہوتا. اسے تو وہاں پتہ چلے گا, اور مجھے اور آپ کو تو آمنہ کے لال نے یہاں بتا دی ہے. ایک چھوٹی سی چیز اگر تو لے کے آ جاتا تو آج جہنم میں نہ پڑا ہوتا. وہ بندہ ایک دم تڑپ کے پوچھے گا اللہ وہ کون سی چیز ہے جو میں نہیں لے کے آیا؟ اگر لے کے آیا ہوتا تو آج جنت میں ہوتا, جہنم میں نہ ہوتا. اللہ جواب دے گا او میرا بندہ میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, کائنات میں قائم کیے ہوئے دلائل کے ذریعے تجھے بار بار یہ پیغام بھجوایا تھا او میرا بندہ شرک کر کے میرے دربار میں نہ آنا. شرک کر کے میرے دربار میں نہ آنا, اس لیے کہ باقی سارے گناہ قابل معافی ہیں, شرک وہ گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, غفور ہوں, کریم ہوں. اگر تو میرے دربار میں اس حال میں آیا کہ تیرے عمل نامے میں شرک والا گناہ نہ ہوا, میرا اگر چاہوں گا تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا, اگر چاہوں گا تو تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں گا. لیکن میرا بندہ اگر شرک والا گناہ کر کے تو میرے دربار میں آ گیا تو سن لے میرا بندہ شرک والے کے لیے میرے دربار میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تعبد اللہ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. اے سوالی عبادت کرنا تو اللہ ہی کی کرنا,
اور عبادت والے اس حق میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھنے لگا ہوں، ذرا دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو۔ خیال کرو ذرا، یہ علماء تمہارے خیر خواہ ہیں، آؤ ان کے قدموں میں قرآن کھول کے بیٹھو، ان سے قرآن پڑھو، چھوڑو فرقوں کی تقسیم، دھڑوں کی تقسیم۔ یہ دھڑے جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں، جنت جہنم کے فیصلے تو قرآن پہ ہوں گے، میرے مدنی سچے کی زبان پہ ہوں گے۔ ذرا خیال کرو میرے عزیز، میں قرآن کی روشنی میں تجھے دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ کتنے 1.25 لاکھ؟ سارے نبیوں کو ماننے والے بیٹھے ہیں نا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے، کوئی ایک نبی تلاش کر۔ کتنے؟ ایک نبی تلاش کر جس نبی نے مصیبت کے وقت، ضرورت کے وقت، اولاد کے لیے، صحت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو۔ صرف ایک نبی تلاش کر جس نے کسی بھی ضرورت، مصیبت، تکلیف کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو۔ اگر رب کا قرآن تو کھولے گا، رب کا قرآن تو اپنا کلیجہ چیر چیر کے یہ دعائیاں دے رہا ہے۔ اور پڑھنے والے قاری، اگر تو واقعی نبیوں کو ماننے والا ہے تو سارے نبی تو ہر مصیبت، تکلیف، ضرورت میں صرف اور صرف کسے پکارا کرتے تھے؟ ذرا خیال کر، مچھلی کا پیٹ ہے اور اس پیٹ میں قیدی ہے، قیدی عام نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ مچھلی کا پیٹ ہے، اس پیٹ میں قیدی ہے، اور قیدی کوئی عام شخصیت نہیں، اللہ کا نبی ہے، نام حضرت یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے۔ ذرا دعوت فکر دینے لگا ہوں، جو مختار کل ہو اسے گرفتار کوئی نہیں کر سکتا، جو مشکل کشا ہو اسے گرفتار کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح نا، مچھلی کے پیٹ سے اللہ کے نبی نے کسے پکارا؟ اگر حضرت یونس علیہ السلام حضرت آدم کو پکارتے، حضرت ابراہیم کو پکارتے، کسی پہلے نبی کو پکارتے، تجھے بھی اجازت تھی۔ لیکن جب تو رب کا قرآن کھولے گا، جائے گا سورہ انبیاء پہ، جائے گا سورہ صافات پہ، تجھے رب کا قرآن کہے گا اللہ کے نبی نے مچھلی کے پیٹ سے پکارا تو صرف کسے پکارا؟ اور پکارا بھی کیسے؟ قرآن کہتا ہے اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، آنا میں تیرا خدا تجھے اپنے اس نبی کا تذکرہ سناؤں جس نبی نے مچھلی کے پیٹ میں قید کے دن گزارے ہیں۔ ذرا یاد تو کرنا میرے مچھلی والے پیغمبر کو اللہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا وَظَنُّونَ، یاد تو کر میرے مچھلی والے پیغمبر کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب نکلا بستی سے غصہ۔ یہ ظالم تو خدا کی توحید کو مانتے کوئی نہیں، چلو کسی دوسری بستی میں جا کے خدا کی توحید کا پیغام سناؤ۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَن لَّن نُّضَيِّقَ عَلَيْهِ، نبی کا گمان تھا اللہ کی طرف سے اس فیصلے پہ کوئی تنگی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی سوار ہوا کشتی میں، سوار ہوا کشتی میں، سوار ہوا، کشتی چل پڑی۔ خیال کر ذرا، کشتیاں چلتی ہیں تو کس کے حکم سے؟
डूबती हैं तो किसके हुक्म से, गाड़ियां सफर करती हैं तो किसकी कुदरत से, और कभी टकरा जाती हैं तो किसकी कुदरत से। बड़ा अफसोस होता है अपने मुसलमान भाइयों की गाड़ियों के आगे और पीछे जब पुराने जूते लटके नजर आते हैं, जूते लटकाते हैं, गाड़ी को नजर न लगे। मैं कहा करता हूं गाड़ी इतनी जरूरी नहीं, हाजी साहब तू खुद गाड़ी से ज्यादा जरूरी है। अच्छा तो होता एक जूता गाड़ी के साथ लटकाता, दूसरा जूता अपने गले में लटकाता। ना मेरे अजीज कुरान देख, अल्लाह का नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो रहा है। अल्लाह कहता है मेरे नबी वजीफा पढ़, बिस्मिल्लाह मजरहा व मुरसाहा। और लोगों ये कश्ती चलेगी तो मैं नूह नबी की मर्जी से नहीं, मेरे अल्लाह की मर्जी से चलेगी। रुकेगी तो मेरी मर्जी से नहीं, मेरे अल्लाह की मर्जी से रुकेगी। अल्लाह अकबर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती चलते 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 अभी दरिया में कुछ ही सफर तय करती है, अचानक दरिया में तूफान आ जाता है, अचानक दरिया में आंधी आ जाती है, वो कश्ती भंवर में फंस जाती है, वो कश्ती डूबने लगती है। जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना, वो कश्ती डूबने लगती है, वो कश्ती भंवर में फंसी हुई है। कुर्बान जाऊं ना शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह ताला अलैह तेरी समझ पर फरमाया करते थे, ओ लोगों सुनो तो सही, वलियों से इश्क करो, नबियों से प्यार करो, लेकिन इश्क और प्यार के रास्ते पे चलते चलते कहीं शिरक ना कर बैठना। जरा गौर तो करो, कश्ती फंसी है भंवर में, नबी बैठा है कश्ती में। कश्ती फंसी है भंवर में, नबी बैठा है कश्ती में, लेकिन नबी अपनी ताकत से, अपनी मर्जी से, अपनी अथॉरिटी से, अपने इख्तियारात से, अपने जोर से उस कश्ती को भंवर से निकाल न सका। आखिर मशवरा हुआ, यार लगता यूं है कोई बंदा अपने आका से भाग के आया हुआ है, वो गुलामों का दौर था। अच्छा कुरा डालो जी, कुरा डाला गया तो नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। अच्छा यार ये बंदा तो बड़ा नेक लगता है, बड़ा बुजुर्ग लगता है, बड़ा मुत्तकी लगता है, बड़ा पारसा लगता है, इसके चेहरे पे तो नूर ही नूर है। और क्या कहना नबी के हुस्न का। कश्ती वालों ने फैसला किया ना यार ये बंदा दरिया में फेंकने के काबिल नहीं, फिर कुरा डालो। नाम फिर निकला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, फिर कुरा डालो तो नाम फिर निकला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। नबी समझ गया मामला ऊपर से खराब है, नबी समझ गया मामला ऊपर से खराब है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने दरिया में छलांग लगा दी। अल्लाह अकबर। क्यों छलांग लगाई? नबी सूफी साफी नहीं होते थे, नबी जरी होते थे, बहादुर होते थे, मुजाहिद होते थे, तैराक होते थे। इस नीयत से छलांग लगाई, तैराकी करके किनारे चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ख्याल कर तवज्जो कर, मसला जिक्र करने लगाऊं। अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई तैराकी के लिए। अल्लाह ने आगे से एक मछली को भेजा हुआ था, मछली को ऑर्डर दिया हुआ था। मछली जैसे ही मेरा नबी छलांग लगाए, आगे से अपना मुंह खोल लेना, दहाना खोल लेना, लेकिन ख्याल करना तेरा कोई कांटा मेरे नबी को न लगे। ये मेरा और मेरे नबी का मामला है, तू दरमियान में मत आना। नबी ने छलांग लगाई। रब का कुरान कहता है फल्तक़महुल हूत। हजरत
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لیا، مچھلی جا کے بیٹھ گئی دریا کی تہہ میں۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ میں ایک مسئلہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی بستی سے نکلا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی سے چھلانگ لگائی۔ خیال کر نبی کشتی میں سوار ہوا، ارادہ کیا تھا کہ کشتی میں بیٹھ کر مچھلی کے پیٹ میں جاؤں گا، یہ ارادہ تھا۔ نبی کا ارادہ تھا دوسرے کنارے جانے کا، لیکن پہنچ گیا مچھلی کے۔ نبی نے چھلانگ لگائی، ارادہ یہ تھا مچھلی کے پیٹ کی سیر کروں، ارادہ تھا تیراکی کا، پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیز، قرآنی مسئلہ ہے، دو ٹوک مسئلہ ہے۔ عالم الغیب ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ آئندہ کے حالات کو جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اگر حضرت یونس علیہ السلام کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، حضرت یونس علیہ السلام بستی سے کبھی نہ نکلتے، آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں کبھی سوار نہ ہوتے، آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، کشتی سے چھلانگ کبھی بھی نہ لگاتے۔ اس لیے رب کے قرآن نے مسئلہ صاف بیان کیا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، قیامت کب آئے گی جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ او میرا بندہ خیال کر، مادہ کے رحم میں کیا ہے جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، نفع والی ہوگی، نقصان والی ہوگی، جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، صرف کون جانے؟ بول نہیں رہے، صرف کون جانے؟ صرف کون جانے؟ ہمارے دوست تو ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، حضرت سائیں دیکھیں نا میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے یا کوئی نہیں، دولت والی لکیر ہے یا کوئی نہیں جی۔ جس سے پوچھ رہا ہے وہ خود بھی غالباً غیر شادی شدہ ہوگا، تیرا مقدر تجھے کیا بتائے؟ میری قوم تو اس سے بھی آگے چلی گئی، طوطوں سے اپنا مقدر پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ میرے رب کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ میں تیرے دل پہ دستک دینے لگا ہوں، اللہ کا نبی ہے، عام نبی نہیں، جدی پشتی نبی ہے، نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ صبح کا وقت ہے، یوسف بھی تیاریاں کر رہا ہے، یوسف نے اچھا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، یوسف بڑا خوش ہے، کھل کھلا رہا ہے۔ یوسف کو آج جنگل جانے کی، کھیلنے کی چھٹی مل گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میرا لال یوسف آج بھائیوں کے ساتھ جا رہا ہے، جنگل میں دن گزار کے شام کو واپس آئے گا۔ اللہ اکبر، آخر جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یوسف گھر کی دہلیز سے باہر نکلتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو پیار بڑا ہے یوسف سے، یعقوب علیہ السلام بھی گلی میں تشریف لے آتے ہیں، پیچھے
پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، پیچھے سے دیکھ رہے ہیں اور میرا لال یوسف جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ آخر کچھ دیر بعد یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ نظروں سے، بول تو صحیح، نظروں سے غائب ہو گیا، اس لیے کہ حاضر و ناظر ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ نظروں سے اوجل ہو گیا یوسف۔ اللہ اکبر، خیال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، آج جو یوسف جا رہا ہے پھر 40 سال بعد ملاقات ہوگی اور 40 سال مجھے یوسف کے غم میں رونا پڑے گا۔ رونا بھی کیسا؟ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے نبی کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ 40 سال کا عرصہ اللہ کا نبی روتا رہا، جاگ رہا ہے۔ کتنا عرصہ روتا رہا؟ کتنا عرصہ روتا رہا؟ اگر غیب دان ہوتا تو رونے کی ضرورت، حاضر و ناظر ہوتا تو رونے کی ضرورت نہیں تھی۔ 40 سال گزر گئے، لوٹا ذرا۔ حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ میں۔ کسے پکارا؟ قرآن سے پوچھ، قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا نبی 3 اندھیروں سے کسے پکار رہا ہے؟ 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیروں سے اللہ کا نبی یہ دعائیاں دے رہا ہے، پکار رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ۔ ذرا تصور میں مچھلی کے پیٹ میں چلے جاؤ، کہاں چلے جاؤ؟ مچھلی کے، اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں مچھلی کے پیٹ سے، لا الہ، اللہ تیرے سوا میرے حال کو دیکھنے والا بھی، لا الہ، اللہ تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا بھی، لا الہ، اللہ تیرے سوا میری دعا، میری پکار، میری ساڈ، میری سور، میری دہائی سننے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ، اللہ تیرے سوا اس مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالنے والا بھی کوئی نہیں۔ اب سوال کرنے لگا ہوں، قرآن جواب دے گا۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام، آپ مچھلی کے پیٹ سے اللہ ہی کو کیوں پکار رہے ہیں؟ حضرت آدم کو کیوں نہیں پکارا؟ حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں پکارا؟ حضرت نوح کو کیوں نہیں پکارا علیہ السلام؟ اللہ کا نبی جواب دیتا ہے سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ اگر اللہ تیرے سوا کسی اور کو بھی پکاروں، تجھے بھی پکاروں تو رلا ہو جائے گا، ملاوٹ ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا، جنت کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ اس لیے سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں اپنا نقصان کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، جواب تو سننا میرے رب کا۔ رب کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اور لوگوں، مچھلی کے پیٹ سے میرے نبی نے مجھے پکارا، میں نے اپنے نبی کی پکار سن کے، درخواست منظور کر کے، نجیناہ من الغم،
اپنے نبی کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ اب ذرا خیال کر، ذرا آخری جملے کہنے لگا ہوں۔ اور میرے عزیز، دین لڑائی کا نام نہیں، دڑے بندی کا نام نہیں، دین تو قبر کا سودا ہے، دین تو حشر کا سودا ہے۔ اللہ نہ کرے وہاں جا کے پتا چلا نقلی ہے تو کیا کریں گے؟ اس لیے خیال کر، میرے بعض ساتھیوں کے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی گئی ہے، اللہ بغیر واسطے وسیلے دے سندا کوئی نہیں۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، ایس پی ڈی ایس پی سے ملنے کے لیے نیچے والوں کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ نہ میرے عزیز، خدا کو مخلوق پہ قیاس نہ کیا کر، قرآن دیکھا کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب۔ میرا پیغمبر، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں، ہمارا رب قریب ہے یا ہمارا رب دور ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر میرے بندوں کو میرا پتہ بتا دے، انی قریب۔ او میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں، عربی ہو تو تب بھی قریب، اجمی ہو تو تب بھی قریب، اور نمازی ہو تو تب بھی قریب، بے نمازی ہو تو تب بھی قریب، داڑھی والے ہو تو تب بھی قریب، بغیر داڑھی کے ہو تو تب بھی قریب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انی قریب، میں اللہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ جی جی کر کے اپنے بندے کی پکاریں سنتا ہوں۔ میرا اللہ سونا تو کتنا قریب ہے، میرا اللہ سونا تو کتنا قریب ہے۔ میرا اللہ یہ چھت بھی قریب ہے، یہ پنکھا بھی قریب ہے، یہ ٹیبل بھی قریب ہے، یہ مائک بھی قریب ہے۔ میرا اللہ تو میرے کتنے قریب ہے۔ میرے اللہ نے جواب دیا، میرا بندہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور میرا بندہ، میں تیرا خدا، خزانوں کا مالک خدا، نیند سے پاک خدا، تھکاوٹ سے پاک خدا، موت سے پاک خدا، میں تیرا خدا تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ آ میرے عزیز خیال کر، لوٹ آ ذرا مضمون پہ۔ میرے مدنی نے فرمایا، او سوالی، جنت جانے کے لیے پہلی شرط تعبد اللہ، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ نمبر 2 فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ۔ اب تیری بنیاد ٹھیک ہو گئی ہے، جاگ رہے ہو؟ یہ مسجد بنی ہے، اللہ اپنے اس گھر کو اور آبادیاں نصیب فرمائے۔ جب مسجد بنی تھی تو مسجد کی انتظامیہ نے سب سے پہلے ٹائلوں والوں کو کہا ہوگا کہ تم آ جاؤ اور ٹائلیں لگاؤ۔ ایسے نہیں ہوا؟ اچھا، چھت والے پہلے آئے ہوں گے، شٹرنگ پہلے لگا لو، بنیادیں بعد میں ڈالیں گے۔ ایسی بھی نہیں، بغیر بنیادیں کھودے دیواریں شروع کی ہوں گی۔ ایسے بھی نہیں، پہلے انہوں نے کیا کھودی اور بنیادوں میں کہا ہوگا خیر ہے بنیادوں میں مٹیریل سارا ناقص ڈال دو۔ ایسے بھی نہیں، بنیادوں میں خوب سریا لگایا، بنیاد مضبوط کی۔ میرے مدنی نے جو وظیفہ بتایا، پہلے بنیاد مضبوط کی۔ پہلے کیا مضبوط کی؟ اب بنیاد تیری مضبوط ہو گئی ہے، تیرا عقیدہ شرک سے کیا ہو گیا ہے؟
پاک ہو گیا ہے، اب نماز تو پڑھ، تیری نماز رب کے دربار میں قبول ہوگی۔ اور عقیدے میں اگر شرک موجود ہے، بیت اللہ کے اندر بھی پڑھ تب بھی لعنتیں برستی ہیں۔ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، 2، زکوٰۃ دے، 3، تصل الرحم، صلہ رحمی کر، 4۔ نمبر 1، عبادت کر صرف کس کی؟ بولو ذرا، عبادت کر صرف اس کی، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ نمبر 2، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر، نماز کو سمجھ کے پڑھ۔ کیا کہہ رہا ہے نماز میں؟ نماز میں تو جب رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ میں نے رکوع میں جو دل میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح میں نے جو پڑھی ہے، ابھی رکوع میں جا کر سمع اللہ، میری یہ تسبیح میرے اللہ نے سن لی ہے، میری یہ تسبیح میرے اللہ نے۔ اور نماز کے بعد تو آ کے کہتا ہے اللہ ساڈی سندا نہیں، اللہ ساڈی تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ نہ ہو میرے بھائی، وہ سنتا بھی سب کی ہے، موڑتا بھی سب کی ہے۔ بادشاہ جو ہوا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، زکوٰۃ دے۔ نمبر 4 فرمایا تصل الرحم، صلہ رحمی کر۔ جب نبی علیہ السلام نے اس سوالی کو یہ وظیفہ بتایا، کتنے کام ہے وظیفے میں؟ اور یہ وظیفہ تم نے میرے لیے کرنا ہے یا اپنے لیے؟ اور وظیفے کا فائدہ کیا ہے کہ کیا ملے گی؟ اور وظیفے میں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 شرک کبھی بھی، نمبر 2 نماز پابندی سے، اور نمبر 3 زکوٰۃ بھی، اور نمبر 4 صلہ رحمی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کی مجلس میں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جو ایک بھائی ہے نا، یہ بھائی ہر وقت مدرسے میں ہی بیٹھا رہتا ہے، یہ ہر وقت صفہ میں ہوتا ہے آپ کے پاس، کام کاج کرتا کوئی نہیں، اور سارا بوجھ مجھ پہ ہے، میں کماتا ہوں، یہ میرے ساتھ کھاتا ہے۔ میرے مدنی نے کیا خوب سمجھایا، میرے مدنی نے فرمایا اپنے بھائی کے گلے نہ کر، اللہ قادر ہے کہ اللہ اسے دے اور تجھے اس کا محتاج بنا دے، وہی اللہ تجھے دے رہا ہے اور تیرے ذریعے اسے بھی دے رہا ہے۔ او میرے معزز بھائیو دوستو، خیال کرو، کبھی کوئی چودھری، ملک، سردار، وزیر اعظم، صدر دیکھا ہے جو ساتھ کچھ لے کے گیا ہو؟ کچھ بھی نہیں لے کے گیا، سارا کچھ ملے گا، ماں جائے بھائی نہیں ملتے، ماں جائے بھائی نہیں ملتے۔ یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بھائی بندی کو ختم کرنا، یہ قطع رحمی ہے اور جنت سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ بڑا وہ ہے جس کا دل بڑا ہے اور حوصلہ بڑا ہے۔ فرمایا تصل الرحم، صلہ رحمی کر۔ میرے مدنی نے یہ وظیفہ بتایا، جب وہ جا رہا تھا آپ نے صحابہ سے فرمایا ان امسک بہ دخل الجنہ، اپنے بتائے ہوئے وظیفے کی گارنٹی دی، فرمایا اگر اس نے یہ زندگی ان 4 کاموں پہ گزار لی تو محمدی زبان سے وعدہ سن لو کہ یہ سیدھا جنت میں جائے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔